السلام علیکم عزیز سامعین، پچھلے 2 سبق میں ہم نے دعا کے بارے میں اور انجیل شریف کا مطالعہ کرنے کے بارے میں سیکھا۔ انجیل شریف کا مطالعہ ایک مضبوط روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ دعا اور انجیل شریف کا مطالعہ ایک مضبوط روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ پچھلے سبق میں حضرت عیسیٰ المسیح نے تورات شریف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، انسان کو صرف روٹی پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہر اس لفظ پر جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کا مطالعہ نہیں کرتے اور دعا نہیں کرتے تو ہم اس آدمی کی طرح ہیں جو بھوکا ہے۔ ہم روحانی طور پر کمزور ہو جائیں گے اور آخر کار روحانی طور پر ہم مر جائیں گے۔ دعا میں ہم صرف اپنے آسمانی باپ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک اچھا باپ ہے اور اپنے بچوں سے سننا پسند کرتا ہے۔ جب ہم خدا کو باپ کہتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہے یا اس نے جسمانی بچے پیدا کیے ہیں۔ بے شک خدا ہر چیز سے پاک ہے، جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے جیسا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا آپ کی دعاؤں کو سننا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ باقاعدگی سے دعا میں اس کے پاس آئیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ باقاعدگی سے دعا کر رہے ہوں گے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کے طور پر تو ہم حضرت عیسیٰ المسیح کے اختیار میں دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم عموماً اپنی دعا کو کچھ اس طرح کہہ کر ختم کرتے ہیں کہ ہم یہ دعا حضرت عیسیٰ المسیح کے نام پر کرتے ہیں، آمین۔ انجیل شریف حضرت عیسیٰ المسیح کی زندگی اور تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آپ کو ان تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح نے کلام الہی کا حوالہ دے کر شیطان کے ہر فتنے کا جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے کلام الہی کا مطالعہ کیا کیونکہ اسے کلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی، تو یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ انجیل شریف کو اچھی طرح پڑھیں۔ انجیل شریف 27 کتابوں پر مشتمل ہے جس میں کل 260 ابواب ہیں۔ اگر آپ روزانہ 3 ابواب پڑھیں تو آپ 3 ماہ میں پوری انجیل شریف مکمل کر سکتے ہیں۔ انجیل شریف کے 3 ابواب پڑھنے میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ براہ کرم خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے کے لیے اس چیلنج کو قبول کریں تاکہ آپ اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کر سکیں۔ آج ہم یہ سیکھنا شروع کریں گے کہ خداوند عیسیٰ المسیح پر دوسروں کو ایمان لانے کی تبلیغ کر کے اپنے عقیدے میں کیسے تازگی لانی ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان کرنے کے بعد انہیں دفن کیا گیا اور وہ دوبارہ جی اٹھے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا، جاؤ اور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس حکم کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح ہر ملک، ہر برادری کے تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کا شاگرد بن جائے۔ اب جبکہ آپ خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکار ہیں، وہ آپ کو دوسروں کو شاگرد بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کو شروع کریں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال میں خدا کس قسم کے شخص کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کو حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کی تبلیغ کرے؟ فرض کریں کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا صرف بہت پڑھے لکھے لوگوں کو استعمال کرے گا جن کی زندگی نیک ہے۔ اس صورت میں آپ آج کی کہانی سے حیران رہ جائیں گے۔ چونکہ آج کی کہانی کافی لمبی ہے، اس لیے ہم ایک وقت میں تھوڑا سا حوالہ پڑھیں گے اور درمیان میں تبصرہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پڑھنا شروع کریں، میں بنی اسرائیل کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام تھا، لہذا بنی اسرائیل خدا کے لوگ تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے آئے۔
ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور تورات شریف پر عمل کیا۔ خداوند عیسیٰ المسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ اکثر یہودی کہلاتے تھے۔ یہودی نام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا سے آیا ہے، لہذا آج کی کہانی میں یہودی کی اصطلاح اکثر بنی اسرائیل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ المسیح کو سامریہ سے گزرنا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچ گیا جس کا نام سوخار تھا۔ یہ اس زمین کے قریب تھا جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ وہاں یعقوب کا کنواں تھا۔ عیسیٰ سفر سے تھک گیا تھا، اس لیے وہ کنویں پر بیٹھ گیا۔ دوپہر کے تقریباً 12 بج گئے تھے۔ ایک سامری عورت پانی بھرنے آئی۔ عیسیٰ نے اس سے کہا، مجھے ذرا پانی پلا۔ اس کے شاگرد کھانا خریدنے کے لیے شہر گئے ہوئے تھے۔ سامری عورت نے تعجب کیا کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے تھے۔ اس نے کہا، آپ تو یہودی ہیں اور میں سامری عورت ہوں، آپ کس طرح مجھ سے پانی پلانے کی درخواست کر سکتے ہیں؟ ہمارے خداوند عیسیٰ المسیح نے اپنی تبلیغ میں مسلسل سفر کیا، خدا کا کلام دوسروں کے ساتھ شیئر کیا۔ اس دوران دو برادریوں کا ایک دوسرے سے اختلاف تھا، بنی اسرائیل اور سامری۔ بنی اسرائیل اور سامریوں کی ثقافت مختلف تھی، وہ مختلف کھانا کھاتے تھے، مختلف لباس پہنتے تھے اور مختلف مذاہب رکھتے تھے۔ یہودی اور سامری زیادہ تر وقت ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ المسیح تمام لوگوں سے محبت کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے رہنے کے باوجود سامریوں کے پاس جانے پر خوش تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کی ایک عالمی تبلیغ تھی۔ ان کی تبلیغ کسی ایک گروہ یا ملک تک محدود نہیں تھی۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اگر تو اس بخشش سے واقف ہوتی جو اللہ تجھ کو دینا چاہتا ہے اور تو اسے جانتی جو تجھ سے پانی مانگ رہا ہے تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خاتون نے کہا، خداوند آپ کے پاس تو بالٹی نہیں ہے اور یہ کنواں گہرا ہے، آپ کو زندگی کا یہ پانی کہاں سے ملا؟ کیا آپ ہمارے باپ یعقوب سے بڑے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جو خود بھی اپنے بیٹوں اور ریوڑوں سمیت اس کے پانی سے لطف اندوز ہوا؟ عیسیٰ نے جواب دیا، جو بھی اس پانی میں سے پیے اسے دوبارہ پیاس لگے گی، لیکن جسے میں پانی پلا دوں اسے بعد میں کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جس سے پانی پھوٹ کر ابدی زندگی مہیا کرے گا۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے فوراً گفتگو کا رخ روحانی چیزوں کی طرف موڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس عورت کو زندگی کا پانی دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ شخص جس نے یہ زندگی کا پانی پیا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ابدی زندگی کے لیے پانی کا ایک کنواں پھوٹ پڑے گا۔ یقیناً خداوند عیسیٰ المسیح نے نجات کو بیان کرنے کے لیے یہاں ایک تمثیل استعمال کی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی اس کے پاس آتا ہے تو وہ انہیں روح القدس اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تاہم عورت خداوند عیسیٰ المسیح کی تعلیم کے روحانی معنی کو نہیں سمجھ سکی۔ عورت نے سے کہا، خداوند مجھے یہ پانی پلا دے، پھر مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور مجھے بار بار یہاں آ کر پانی بھرنا نہیں پڑے گا۔ عیسیٰ نے کہا، جا اپنے خاوند کو بلا لا۔ عورت نے جواب دیا، میرا کوئی خاوند نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا، تو نے صحیح کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے، کیونکہ تیری شادی 5 مردوں سے ہو چکی ہے اور جس آدمی کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ تیری بات بالکل درست ہے۔ عورت نے کہا، خداوند میں دیکھتی ہوں کہ آپ نبی ہیں۔ ہمارے باپ دادا تو اسی پہاڑ پر عبادت کرتے تھے، جبکہ آپ یہودی لوگ اصرار کرتے ہیں کہ یروشلم وہ مرکز ہے جہاں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ عورت نے خداوند عیسیٰ المسیح سے کہا کہ وہ اسے اپنا زندگی کا پانی پلائیں۔ وہ اس کی تعلیم کے روحانی معنی کو نہیں سمجھتی تھی۔ زندگی کا پانی حاصل کرنے سے پہلے اس عورت کے گناہ کے مسئلے کو سامنے لانا تھا اور اسے حل کرنا تھا۔ چنانچہ خداوند عیسیٰ المسیح سے جب اس نے اپنے شوہر کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے وہ سب بتا کر میرے زنا کے گناہ کو بے نقاب کیا۔ پھر اس نے انکشاف کیا کہ وہ اس کے زناکاری کے گناہ کو جانتے تھے۔
اس عورت کے لیے یہ حیرت انگیز بات رہی ہوگی کہ خداوند عیسیٰ المسیح اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب ایک گناہگار عورت کو اس کے گناہ کا علم ہو گیا تو فوراً اسے احساس ہوا کہ خداوند عیسیٰ المسیح ایک نبی ہیں، اور پوچھنے لگی کہ خدا کی قربت کیسے حاصل کی جائے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ سامری کے طریقے سے خدا کی عبادت کرے یا بنی اسرائیل کے طریقے سے؟ خداوند عیسیٰ المسیح نے مندرجہ ذیل جواب دیا۔ عیسیٰ نے جواب دیا، اے خاتون، یقین جان کہ وہ وقت آئے گا جب تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی عبادت کرو گے نہ یروشلم میں۔ تم سامری اس کی پرستش کرتے ہو جسے نہیں جانتے، اس کے مقابلے میں ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آ رہا ہے، بلکہ پہنچ چکا ہے، جب حقیقی پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار چاہتا ہے۔ اللہ روح ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسیح یعنی مسح کیا ہوا شخص آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو ہمیں سب کچھ بتا دے گا۔ اس پر عیسیٰ نے اس سے کہا، میں ہی مسیح ہوں جو تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اس گناہگار عورت کے پاس بہت سے سوالات تھے کہ خدا کی عبادت کیسے کی جائے۔ وہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چنانچہ خداوند عیسیٰ المسیح نے ان پر ظاہر کیا کہ وہ مسیح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے ظاہر کیا کہ وہ اس گناہگار عورت کے لیے مسیحا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس ملاقات کے بعد ہم سنتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اس عورت خداوند عیسیٰ المسیح کے ذریعے دوسروں کو کلام سنانے کا ذریعہ بنی۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیشہ ان گناہگاروں پر بڑی مہربانی کی جو خدا کے قریب ہونے اور اس پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے۔ اسی لمحے شاگرد پہنچ گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عیسیٰ ایک عورت سے بات کر رہا ہے تو تعجب کیا، لیکن کسی نے پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ اس عورت سے کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ عورت اپنا گھڑا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور وہاں لوگوں سے کہنے لگی، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ وہ مسیح تو نہیں؟ چنانچہ وہ شہر سے نکل کر عیسیٰ کے پاس آئے۔ چنانچہ اس گناہگار عورت نے خداوند عیسیٰ المسیح کو چھوڑ دیا اور اپنے پورے گاؤں کو اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے مجھے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے کبھی کیا تھا۔ کیا یہ مسیح ہو سکتا ہے؟ اس کی گواہی سن کر اور اس کا جوش دیکھ کر گاؤں کے لوگ خداوند عیسیٰ المسیح کے پاس آنے لگے۔ وہ خود تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کون ہے۔ اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی کہانیوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ خدا نے ہماری زندگیوں کو کس طرح تبدیل کیا، تاکہ وہ خداوند عیسیٰ المسیح کے بارے میں مزید جاننے کے لیے متجسس ہوں۔ اس شہر کے بہت سے سامری عیسیٰ پر ایمان لائے۔ وجہ یہ تھی کہ اس عورت نے اس کے بارے میں یہ گواہی دی تھی، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو میں نے کیا ہے۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے منت کی، ہمارے پاس ٹھہریں۔ چنانچہ وہ 2 دن وہاں رہا اور اس کی باتیں سن کر مزید بہت سے لوگ ایمان لائے۔ انہوں نے عورت سے کہا، اب ہم تیری باتوں کی بنا پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے خود سنا اور جان لیا ہے کہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ یہی ہے۔ گناہگار عورت کی گواہی کی وجہ سے بہت سے لوگ خداوند عیسیٰ المسیح کے پاس آئے اور ان کی باتیں سنی اور ایمان لائے۔ انہوں نے گواہی دی کہ وہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خدا نے اس عورت کو خداوند عیسیٰ المسیح کے بہت سے دوسرے لوگوں کو ایمان میں لانے کے لیے استعمال کیا، لہذا یہ گنہگار عورت ایک ایسی بہترین مثال ہے جسے خدا نے دوسروں کو شاگرد بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اب اس کی زندگی پر غور کریں، کیا وہ تعلیم یافتہ تھی؟ یہ مشکوک ہے۔ کیا اسے خدا کے کلام کا گہرا علم تھا؟ نہیں، اس نے کبھی خدا کا کلام نہیں پڑھا تھا۔ کیا وہ ایک قابل احترام خاتون تھی؟ نہیں، وہ ایک گنہگار تھی
اور اس کے گاؤں میں سب جانتے تھے کہ وہ گنہگار ہے، کیا وہ طویل عرصے سے خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروکار رہی تھی؟ نہیں، وہ ایک نئی ایمان والی تھی۔ اگر خدا اس گنہگار عورت کو دوسروں کو شاگرد بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے تو وہ خدا آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس عورت نے یہ کیا کہ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے پاس جا کر سب کچھ بتا دیا کہ خدا نے کس طرح خداوند عیسیٰ المسیح کے ذریعے اس کی زندگی بدل دی۔ خدا نے اس کی کہانی کا استعمال گاؤں کے دوسرے لوگوں میں خدا کو تلاش کرنے کے لیے اور ان میں تجسس پیدا کرنے کے لیے کیا۔ ہم اکثر اس کہانی کو کہتے ہیں کہ کس طرح خدا نے خود کی گواہی سے خود کی زندگی بدل دی۔ اپنی گواہی میں ہمیں گواہی دینی چاہیے کہ خدا نے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی کی ہے۔ آپ کی گواہی کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ نمبر 1، خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں بتائیں۔ نمبر 2، آپ توبہ کر کے خداوند عیسیٰ المسیح پر ایمان کیسے لائیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ تقریباً 3 منٹ میں یہ کہانی سنانے کی مشق کریں۔ خداوند عیسیٰ المسیح سے ملنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں شیئر کرنے میں 1 منٹ گزاریں۔ پھر 1 منٹ یہ بتانے میں گزاریں کہ آپ نے کیسے توبہ کی اور خداوند عیسیٰ المسیح پر کیسے ایمان لائیں۔ آخر میں 1 منٹ گزاریں کہ خدا نے آپ کی زندگی کیسے بدلی۔ اس کہانی پر خود بھی عمل کریں۔ اپنی کہانی پر عمل کرنے کے بعد اپنے دوستوں اور خاندان کے بارے میں دعا کریں۔ دعا کریں کہ خدا آپ کو راستہ دکھائے کہ آپ کی گواہی سننے کے لیے کس کا دل کھلا ہے۔ اس شخص کے لیے دعا کرنے کے بعد ایک وقت نکال کر ان سے ملاقات کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح خدا نے ان کی زندگی تبدیل کی۔ اگر وہ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ان تعلیمات میں سے پہلی کہانی سنائیں۔ اگر وہ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو دوسری تعلیم کا اشتراک کریں اور خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ کس طرح ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اس طرح خدا آپ کو دوسروں کے شاگرد بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اب جبکہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے تو آپ خداوند عیسیٰ المسیح کی پیروی میں کس کی مدد کریں گے؟ خدا حافظ میرے عزیز سامعین۔